ہم میں سے ہر ایک جو اس دنیا میں موجود ہے وہ اپنی زندگی کے معنی، اپنے وجود کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور فطری طور پر یہ سوال آتا ہے کہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں اس تاریخی عمل میں کیوں شامل ہوں اور آگے کیا ہوگا؟ میں نے انسٹیٹیوٹ میں تاریخ کے شعبے میں داخلہ لیا۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا۔ بنیادی طور پر میں نے رومن سلطنت کے زوال کی تاریخ میں مہارت حاصل کی۔ زوال کا یہ دور یعنی 5ویں صدی اور یہ تقریباً اعلیٰ قرون وسطیٰ پر ختم ہوتا ہے، یعنی 13ویں 14ویں صدی۔ یہی دور مجھے دلچسپی دیتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ دور کچھ رومانوی بھی ہے، وہاں نائٹس ہیں، ڈریگن ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب کتنا حقیقت پر مبنی ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس دور میں، اس عمر میں یہی چیزیں مجھے دلچسپی دیتی تھیں۔ یعنی اب تعلیم کے لحاظ سے مورخ ہے، لیکن اس کے باوجود اب آج کل سرکاری تاریخ پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں؟ اب کے ساتھ کیا ہوا؟ آخر سرکاری مورخین تاریخ پر تنقید نہیں کرتے لیکن اب دوسری طرف چلے گئے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے کہا جائے؟ تاریخ میں بہت سے مسائل ہیں جنہیں مورخین چھیڑنا نہیں چاہتے، ان پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ ایک خاص نظام ہے جو خود تاریخ کے اوپر بنایا گیا تھا۔ یہی بات ہے، بالکل اسی طرح جیسے سائنس میں کچھ مخصوص عقائد ہیں جو وضع کیے گئے ہیں، اور کسی بھی صورت میں آپ کو ان عقائد پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو فوراً آپ کا بطور مورخ کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے، اور فطری طور پر اسی سرکاری تاریخ کے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ یقیناً اگر ایمانداری سے کہا جائے تو وہاں بہت سی عقل مندانہ باتیں ہیں، اور بہت سی چیزیں لوگوں نے خود بھی سوچ لی ہیں، اور بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے، لیکن بہت سے ایسے عناصر بھی ہیں جو بالکل میل نہیں کھاتے۔ تاریخ میں کچھ مخصوص نظریات ہیں جن پر بحث نہیں کی جاتی، ان پر بحث کرنا منع ہے، اور جو بھی لوگ ان سے بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فوراً ہی مورخین کے حلقے سے باہر نکال دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو شائع بھی نہیں کیا جاتا۔ بس، لیکن ظاہر ہے ان میں سے بہت سے سوالات واقعی بہت دلچسپ ہیں، اور اگر آپ ان پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اب سرکاری تاریخ میں ان پر کام نہیں کر سکتے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ میں آپ کو اس سب کی ایک بہترین مثال دے سکتا ہوں۔ یہ سب کو معلوم ہے، ایک ایسے بلکہ ایک بہت ہی شاندار مورخ تھے، تھور ہیردال۔ وہ روس میں بھی مقبول تھے، مغرب میں بھی مقبول تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں اور بہت سی ایسی چیزیں دریافت کیں جو روایتی تاریخ نہیں کر سکی تھی۔ مثال کے طور پر جزائر کی آباد کاری، جیسے کہ ایسٹر آئی لینڈ اور دیگر پولینیشین جزائر جنوبی امریکہ کے بر اعظم سے، انہوں نے یہ سب تجرباتی طریقے سے کیا۔ اسی طرح انہوں نے پیپرز کی کشتیوں کے ذریعے اٹلانٹک سمندر کو عبور کرنے کے نظریے کو بھی آزمایا، اور یہ سب کچھ بھی انہوں نے خود ہی عملاً کیا، اور مجموعی طور پر وہ یعنی سب کے پسندیدہ تھے۔ اس وقت تک جب تک انہوں نے ایک نظریہ پیش نہیں کیا جسے وہ اودن کی تلاش کہتے تھے۔ اس نظریے میں یہ دراصل کوئی کتاب نہیں تھی بلکہ جمع کیے گئے سوالات تھے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسکینڈیناوین تہذیب ایزوف کے سمندر کے علاقے سے آئی ہے، یعنی ماریوپول، ایزوف، روستوف آن ڈان وغیرہ، تقریباً اسی علاقے سے، اسی خطے سے، اور اس پر پورے علمی حلقے نے حملہ کر دیا۔ حقیقت میں اسے انسان کے طور پر جلا دیا گیا، اس کے کام کو بدنام کر دیا گیا، اور آج تک میں نے حال ہی میں خود چیک کیا، یہ نظریہ آگے نہیں بڑھا، کوئی اس کا مطالعہ نہیں کرتا، اور سب اس کو چھونے سے بھی ڈرتے ہیں۔ بس، لیکن یہ نظریہ بہت دلچسپ ہے، اور یہ بالکل وہی ہے
یہ جو اشرافیہ کی بالادستی ہے یہ مجھے پسند نہیں، اور جیسے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ اب صرف انہی سمتوں میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن میں آپ کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر آپ کچھ ایسا ڈھونڈ لیتے ہیں جو منظور شدہ نہیں ہے تو فوراً آپ کو روک دیا جاتا ہے، آپ کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب تاریخ میں آزادانہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مان عمل کافی حد تک محدود ہے۔ یہ واقعی محدود ہے، ہاں، اور اب جانتے ہیں یہ اب ایک ایسا، میں کہوں گا، سماجی مسئلہ ہے۔ یہ کس نے محدود کیا ہے؟ اصل میں مورخین ہوتے کون ہیں؟ بطور انسان اب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے مثلاً کوئی شخص تاریخ کا پروفیسر کیوں بنتا ہے؟ آپ کی رائے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ شاید یہ شخص ماضی سے محبت کرتا ہے، اسے یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، اور اسی لیے وہ اس شعبے میں آتا ہے۔ ہاں، جزوی طور پر یہ درست ہے، لیکن مجموعی طور پر لوگ جو یہ سب نہیں ہیں، کچھ شاندار تاریخ کے پروفیسرز بھی ہیں، کچھ واقعی ماہرین بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر مورخین اپنی اس طرح کی جو اوپر کی بیوروکریٹک ساخت ہے، اس میں عموماً غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اسے کیا کہیں، ہمیشہ کے طالب علم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی یوں گزاری کہ پہلے نرسری، پھر اسکول سے کالج، وہاں بیچلر کیا، ماسٹر کیا، کچھ سرٹیفکیٹس لیے، پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں، اور 40 سال کی عمر تک وہ اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ پروفیسر بن جاتے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں یہ ویسے بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے کہ پروفیسروں کی کانفرنسیں دیکھیں۔ یہ لوگ یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں، کچھ اس طرح، ہاں، ہمم۔ اور سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلسل کسی نہ کسی کو حوالہ دیتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے نام سے آزادانہ طور پر بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہمیشہ حوالہ جات ہونے چاہئیں۔ تاریخ میں بھی، جیسے کہ کسی بھی سائنس میں، مثلاً فزکس میں، وہاں آئنسٹائن ہے، وہاں آئنسٹائن نے یہ کہا، نیوٹن نے وہ کہا۔ تاریخ میں بھی اپنے بڑے نام ہیں، یہ مثلاً کرونیکلز ہیں، جیسے کہ بیدے، جیفری ماموسکی، مینوس مارسیلیوس، گلڈاس۔ روسی تاریخ میں یہ نیسٹر ہے، پوست وریم ننیخلت، اور پھر کچھ اور جیسے کارامزین وغیرہ وغیرہ۔ یعنی تاریخ کے پروفیسرز بس اپنا ذاتی خیال نہیں دیتے، وہ جیسے دوسروں کے حوالے دیتے ہیں، اور بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کو فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی، یعنی اس میں برا کیا ہے؟ لوگ جیسے کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ان کے یقیناً گھر والد ہی ہوں گے، یعنی کسی نہ کسی طرح گزارا تو کرنا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو انہیں اپنا کام پسند نہیں ہے، لیکن وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، اور جیسے ان کی یہ تعریفی بیوروکریٹک یونیورسٹی کی نظام نے انہیں ایک خاص دائرے میں قید کر دیا ہے، اور وہ بس اپنی تحریریں لکھتے رہتے ہیں۔ تاریخ دیکھیں، تاریخ پبلیکیشنز کے لحاظ سے سائنس سے کچھ مختلف ہے۔ سائنس میں کیسے ہوتا ہے؟ وہاں بہرحال کچھ نہ کچھ تجربات ہوتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دریافت ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ مثلاً الیکٹران 30 ڈگری اس طرف حرکت کرتا ہے، اور اسی پر ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن تاریخ میں آپ کس بارے میں لکھیں گے؟ تمام دستاویزات تو بہت پہلے ہی دریافت ہو چکی ہیں، حقیقتاً اب کوئی نئی چیز نہیں ملتی۔ کبھی کبھار کچھ مل بھی جائے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جعلی ہیں۔ اسی لیے تاریخ کے پروفیسر، یعنی اس شعبے کے بڑے ماہرین، زیادہ تر ترجمے ہی کرتے ہیں۔ یعنی کوئی پرانا مت لیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کون کون سے ترجمے موجود ہیں، پھر وہ اسے اپنے انداز میں دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھیں، یہاں چند الفاظ غلط ترجمہ ہو گئے تھے،
اس لیے اس متن کا مطلب کچھ مختلف ہے، لیکن اصل متن کی روح نہیں بدلتی، بس ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ نہ دلچسپ ہے نہ ہی پرکشش، اور یہاں اب کہنے کو کچھ باقی نہیں رہتا۔ یعنی یہ ایک ایسی نظام ہے جو شروع سے ہی اس طرح بنایا گیا ہے نا کہ اس میں اصل میں کرنے کو کچھ خاص نہیں ہے۔ سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، سب کچھ پہلے ہی سامنے آ چکا ہے، سب کچھ جیسے ترتیب سے رکھا ہوا ہے نا؟ تاریخ میں کرنے کو بہت کچھ ہے، بہت سے موضوعات ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سب ممنوع موضوعات ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا، میں نے تور ہیرڈال کی مثال دی تھی، اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے مشہور متبادل نظریات رکھنے والے تاریخ دان شمالی امریکہ کے گریم ہینکا، بالکل وہی صورتحال، یعنی اس شخص کی اپنی تھیوریز ہیں، پھر سے تاریخ کی اپنی تشریحات، اور اسے تو مسلسل تمام ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ بے وقوف ہے، وہ نسل پرست ہے، ویسے یہ امریکہ میں کافی عام ہے۔ اگر آپ کسی کو نسل پرست کہہ دیں تو آپ کا بھی کیریئر ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کی تھیوریز یہ ہیں کہ مثلاً جنوبی امریکہ کو انڈینز نے نہیں بلکہ شاید کوئی اور اکر آباد کیا، لیکن فوراً اسے کہا جاتا ہے تم نسل پرست ہو، کیونکہ تم انڈینز سے ان کے پیدائشی حقوق اور ان کی کامیابیاں چھین رہے ہو۔ بس یہی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ تقریباً اسی طرح کام کرتا ہے۔ ویسے تو مثالیں بہت زیادہ ہیں، میں خود بھی ذاتی تجربے میں اس سے ایک چھوٹی سی شکل میں دوچار ہوا ہوں۔ ایک وقت تھا جب مجھے ان زیر زمین شہروں کا سوال بہت دلچسپی دیتا تھا۔ اب جانتے ہیں وہ زیر زمین شہر کہاں ہیں؟ ترکی میں۔ وہاں ایسے ہیں جیسے چیوٹیوں کے بل ہوتے ہیں، یعنی زمین کے نیچے، اور یعنی اصل میں کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکاری تاریخ کہتی ہے کہ یہ شہر وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ لوگ وہاں چھپ جائیں، جو مثال کے طور پر دشمن کی فوج آ رہی ہے، وہ اس فوج کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس زیر زمین شہر میں چھپ جاتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، اور بس۔ بہت اچھا، اگر میں دشمن کی جگہ ہوتا تو وینٹیلیشن کے سوراخوں کے پاس جاتا، وہاں کوئی جلتی ہوئی گھاس یا کچھ اور پھینک دیتا، ہاں، اور پھر وہ لوگ زمین کے نیچے سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے۔ یعنی فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بالکل بے وقوفی ہے، یعنی اب چھپ نہیں سکتے۔ یہ سراسر بے وقوفی ہے، بلکہ جانتے ہیں وہاں گھاس پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ شاید یہ طریقہ زیادہ تیز ہو راستوں کو محاصرے میں۔ اور ذرا خود ہی سوچیں، مثال کے طور پر زیر زمین بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے وہاں؟ 5000 لوگ، ٹھیک ہے، یعنی ان سب لوگوں کو کھانا چاہیے، ان سب لوگوں کو، یعنی کہیں نہ کہیں اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ یعنی چند دنوں میں یہ لوگ جو زیر زمین بیٹھے ہیں، ان شہروں میں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ بس معاف کیجئے گا اپنے ہی گند میں ڈوب جائیں گے۔ یہی بات ہے، اور فوراً انفیکشنز پھیلنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ بالکل بے معنی بات ہے، یعنی منطقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی، کوئی جواز نہیں ہے۔ اور مجموعی طور پر ایسے فورمز ہیں جہاں تاریخ کے پروفیسرز اور ماہرین آثار قدیمہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔ یہ موضوع سامنے آیا، میں بھی وہاں چلا گیا، تبصرہ کرنا شروع کیا، اور بنیادی طور پر وہی بات کہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ شہر یقیناً کسی اور مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، اور اب جانتے ہیں وہاں جوابات کافی سخت تھے۔ اور میں نے مثلاً کہا، چلیں فرض کریں کہ یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کتنا کھانا لے جا سکتے ہیں؟ اور پانی؟ ہاں، اور فوراً کسی نے کہا اور پانی بھی،
जी हाँ। और फौरन एक आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर ने मुझे कहा कि तारीख में कभी भी फर्ज नहीं करना चाहिए। अब यह तो बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। यानी लोग बिल्कुल बुनियादी मंतिक और बुनियादी हक़ाइक़ को देखना ही नहीं चाहते और वो उन पर बहस भी नहीं करना चाहते। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन यही यही सूरत हाल है जो तारीखी यानी जैसे कि कम्युनिटी में पाई जाती है। और भाई क्या किया जा सकता है? बस जैसा है वैसा ही है। यानी अगर आप दोबारा तारीख का मुताला करना चाहते हैं, जैसे कि जहां ये सवाल हमें दिलचस्पी देता है, तो एकेडमिक हलकों में वहां ये खास तौर पर करना मुमकिन नहीं होगा। यूं लगता है कि तारीख बहुत सख्ती से ज़ाब्ताबंद है। कुछ मखसूस नुक्ता नज़र और अकायद हैं जिन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता और जिनकी पैरवी करना ज़रूरी है। दरअसल ये जो इमारत है, यानी साइंस और तारीख का ये मुनज़्ज़म ढांचा, ये पहले ही तामीर हो चुका है, शायद 19वीं सदी के आखिर 20वीं सदी के आगाज़ में, और तब से ये बदला ही नहीं है ना। मुझे बस ये दिलचस्पी थी। मसलन मेरे पास एक दस्तावेज है, मुझे याद नहीं कि मैं क्या देख रहा था, गालिबन मैंने कुछ काम देखे थे। सबसे पहले जो मैंने देखा वो सेनेट ऑक्सटैन ऑफ हिप्पू के काम थे। ये वही हैं जिन्होंने खुदा का शहर लिखा, जो उनका मशहूर काम है, और मुकाशिफा भी। और मुझे ये दिलचस्पी हुई कि अच्छा, हमारे पास सबसे पुराने मखतूते कौन से हैं, क्योंकि वो यानी तारीखी तौर पर देखा जाए तो ये शख्स 5वीं सदी में रहता था, तो क्या हमारे पास 5वीं सदी के असल दस्तावेजात मौजूद हैं? तो पता ये चला कि वो बाकी नहीं रहे। यानी हाँ, कुछ दस्तावेजात हैं, लेकिन उनकी तारीख 13वीं सदी की है। बहुत खूब। और ये दस्तावेजात कब दरियाफ्त हुई? ये दस्तावेजात 13वीं सदी की बताई जाती हैं, लेकिन उन्हें कब दरियाफ्त किया गया? और वहाँ ये बात सामने आती है कि उन तारीखी तवारीख में से ज़्यादातर दस्तावेजात 19वीं सदी के वस्त में दरियाफ्त हुईं, जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। यानी तारीख और उनकी दरियाफ्त हमेशा एक जैसी होती है। यानी किसी कुस्तुनतुनिया की लाइब्रेरी हो, फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, कोई शख्स किसी आर्काइव में खोज लगा रहा था और अचानक इसे किसी पुरानी राहिब की तहरीर मिल गई, और बस यही है वो तारीख। पढ़ लीजिए। बिल्कुल यही हाल पुरानी तारीखी नक्शों के साथ भी है। यानी ये नक्शे मौजूद हैं, उनकी तारीख भी मखसूस एक ख़ास तारीख पर लगाई गई है, लेकिन उन्हें कब दरियाफ्त किया गया? ये 19वीं सदी के वस्त की बात है, लेकिन फिर भी सब के सब नहीं। कुछ दस्तावेजात तो यकीनन इससे भी पुरानी हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? ये कि हमारे पास इस कहानी की सच्चाई के वाज़े और कायल कर देने वाले सबूत मौजूद नहीं हैं जो हमें सुनाई जाती है। तारीख के साथ मामला असल में तारीख की कोई चीज़ नहीं। तशरीह क्यों तारीख नहीं है? क्योंकि हम में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। यानी हम नहीं जानते कि असल में क्या हुआ था। एक मखसूस तशरीह मौजूद है, और सरकारी मौरखीन की तशरीह वो कुछ यानी मखसूस नज़रियात पर मबनी है जो उन्होंने अखज़ किए हैं, बस। और अगर हम मुतबादिल मौरखीन की बात करें तो उनकी तशरीह किसी और नुक्ता नज़र मबनी होती है। यूं तारीख की तशरीहात के दरमियान कशमकश चलती रहती है। हकीकत में क्या हुआ था? हम यानी फिर से हम वहाँ मौजूद नहीं थे। हम यकीन से नहीं कह सकते, हम बिल्कुल नहीं जान सकते, बस। और जो कोई मसलन ये दावा करेगा कि असल में सब कुछ ऐसे ही हुआ था, तो जाहिर है इस शख्स के पास टाइम मशीन होनी चाहिए, क्योंकि जो शवाहिद हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर यह तय करना बहुत मुश्किल है। और असल बात तो यही है, क्योंकि मौरखीन कहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही हुआ था, और हम बिल्कुल यकीन से जानते हैं कि ये ऐसे ही हुआ था। और तारीख की किताबों में लिखा है कि देखो, जरा भी शक न करो, जैसा हमने तुम्हें लिख कर दिया है, सब कुछ ऐसे ही हुआ था। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही रवायत है।
और कहाँ हैं और दूसरी रवायत कहाँ हैं? अब सिर्फ एक ही रवायत को दुरुस्त क्यों समझते हैं? और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, तारीख तो हमेशा बदलती रहती है। यानी हमने ये सब रूसी सल्तनत के ज़वाल में देखा है। वहां सोवियत यूनियन बनाया गया, तारीख को दोबारा लिखा गया, फिर सोवियत यूनियन टूट गया, फिर से तारीख को बदल दिया गया, अब फिर से उसे दोबारा लिखा जा रहा है। कुछ तारीखी हक़ाइक़ तो यहाँ रूस में तकरीबन हर 10 साल बाद बदल जाते हैं। तारीख का मुशाहिदा करना वैसे ये बहुत ज़बरदस्त साइंस है। मैं तो सबको यही मशवरा दूंगा कि इसमें दिलचस्पी लें, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि अब थोड़ा मुख्तलिफ तरीका अपनाएं, इस तरीके से हटकर जो इदारों में पढ़ाया जाता है, यानी ये कि कभी भी कदीम यूनान और रोम के पीछे ना पड़। ये बहुत दूर की बातें हैं और ये भी मालूम नहीं कि ये सब सच है या नहीं। तारीख को अपनी जगह पर रहकर पढ़ें, यानी हर शहर की अपनी एक तारीख होती है, अपने कुछ पुराने इमारतें होती हैं, अपने यादगारें, अपने म्यूजियम, अपनी कुछ जियोलॉजिकल नक्शे वगैरह होते हैं, और उन्हीं जगहों से और वैसे भी अब वही मौजूद होते हैं, तो आप उन जगहों से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बस इस सब को मंतिक के साथ और बस आम फहम के साथ जोड़ें, और हमेशा याद रखें कि लोग ज्यादा नहीं बदले। लोगों की आजकल की मुहर्रिकात पहले भी थीं, अब अपने लिए बहुत कुछ दरियाफ्त करेंगे। मेरा ख्याल है कि तारीख को मजीद मालामाल करेंगे। फिर भी तारीख के साथ जो सूरत हाल है वो इस वक्त जैसी है वैसी ही हमारे पास है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर काफ़ी तादाद में लोग जमा हो जाएं जो कहीं के बस सब कुछ अवाम के सामने आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो सरकारी तारीख भी यूं कह ले बदलना शुरू हो जाएगी। शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन बस ये मेरी सिर्फ एक सिफारिश है, बस यूं ही, बस ऐसे ही।